کیا یعنی مجھے اگر بتا دے کوئی کہ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ؟ ہاں اوپر ایلیٹ کو فائدہ ہوا، تھوڑے ڈالرز ہیں ان کو فائدہ ہو گیا، لیکن نیچے تو پاکستانیوں کو انہوں نے جس طرح جا کے ہر امیگریشن کے اوپر بیچارے پھنس جاتے تھے، علیحدہ لائنوں میں کھڑے کر دیتے تھے، ہمیں ذلیل کیا گیا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری فورن پالیسی میں پاکستانیوں کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کی عزت پہلے آئے گی، اور اسی طرح ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی۔ اور آج ارشد آپ پاکستانی جو باہر ہیں ان سے پوچھ لیں، مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں نے اپنے لوگوں کی عزت کروائی ہے یا نہیں؟ آپ کوئی پول کروا لیں۔ پرائم منسٹر صاحب، چائنا میں ونٹر اولمپکس پہ بھی آپ گئے، امریکہ اور بہت سے ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا، آپ وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے، رشیا کا آپ نے دورہ کیا، اس پہ امریکہ نے باقاعدہ کہا کہ یہ دورہ نہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ آپ کے یہ جو وزٹس تھے اس کے بعد آپ کے خلاف جو رجیم چینج کا پروجیکٹ ہے اسے فاسٹ پیس کیا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ارشد یہ مجھے بتا دیں کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ ذرا ان کی فورن پالیسی دیکھ لیں، ساری انہوں نے جب سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی وہ نان الائنڈ رہے، بات کرتے رہے، سوویت یونین کے بڑے قریب تھے، لیکن وہ امریکن بھی ان سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نان الائنڈ ہیں، ہم بلاکس میں نہیں ہیں، ہاں ہماری کلوزنس سوویت یونین سے ہے لیکن ہم سب سے ہیں۔ آپ ہندوستان کی فورن پالیسی کی وجہ سے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت اور پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت رہی ہے۔ جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، کبھی ایک بلاک میں چلے جائے، کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے، اس طرح کر کے اچھا جی پیسے مل رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلی آدمی قائد اعظم کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کرتے ہیں۔ ان کو کیسے مروایا گیا؟ یہی فضل الرحمان کی پارٹی تھی، پرانی پارٹی، یہی نواز شریف کی جو پارٹی کے یہ سر، انہوں نے مل کے، سازش باہر سے تھی، یہ تب کے میر جعفر اور میر صادق یہ تھے جو آج بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹو کے خلاف کیا، اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ساری وہ ماحول پیدا کیا، وہی جو موومنٹ ساری پیدا کی، اور صرف اس لیے کہ وہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسلامک کانفرنس بنائیں، نان الائنڈ ہیں۔ اب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ باہر سے لوگوں کو یہاں کے میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے بالکل وہی کیا۔ ان کو پتا تھا، میں یہ کہتا گیا کہ پاکستان، میں کبھی نہ ان کی جنگ میں شرکت کرتا، میں نے اوپنلی، میں نے ان کے ٹی وی کے اوپر پبلکلی، میں نے امریکہ میں جا کے کہا میں کبھی آپ کی جنگ میں شرکت نہ کرتا، کہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جہاد ہے لڑنا، اور آپ جب پہنچ گئے افغانستان اب ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے۔ کیا ملک کی حیثیت رہ گئی؟ کیوں ہماری عزت نہیں دنیا نے کی؟ سب دیکھ رہے تھے کہ ڈالر لے کے پہلے وہ کر رہے ہیں، اب ڈالر لے کے یہ کر رہے ہیں۔ دنیا نے ہمیں ذلیل کیا، اور ذلیل کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ جن کا کوئی ضمیر نہ ہو، اور لوگ مار رہے ہیں کون؟ پاکستانی، ادھر بھی پاکستانی لڑ رہے ہیں، ادھر بھی۔ اپنے ملک میں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی ہوئی ہے، لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، جی ہم ان کو اجازت دی ہوئی سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کمیٹی کے اندر۔ ان کا سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ان کے ایڈمرل ملن سے کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب ان کی حکومت مذمت کر رہی ہے؟ سب کے سامنے ان کے ایڈمرل ملن نے کہا ہم پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے؟ وہ سچ اس لیے نہیں بولتی کہ 10 سال میں جدھر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، جو سربراہ تھے ان کے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹس میں، ان کے آف شور اکاؤنٹس میں، محلات تھے ان کے۔ ان کو پتا تھا کہ جب چاہیں وہ ان کی چابی ٹائپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ روسیوں کے وہ اکاؤنٹس فریز کر رہے ہیں نا، ان کے اولیگارکس کے ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز، تو ان کو پتا تھا کیونکہ یہ سارا چوری کا پیسہ ہے، تو ان کو ٹوٹل کنٹرول تھا۔ میں ایک سب لوگوں کے سامنے ذرا بات کروں گی، دیکھیں انہوں نے کہا کیا، وہ جو مجھے جو دھمکی دی گئی، انہوں نے کیا کہا کہ اگر عمران خان یہ ووٹ جیت جاتا ہے، یہ سنیں ذرا غور سے، اگر یہ نو کانفیڈنس کی ووٹ عمران سروائیو کر جاتا ہے تو ملک کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔